الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا کے ایک ہندو نوجوان ہیں دھرو راٹھی، جو کہ بہت بڑے یوٹیوبر ہیں، تقریباً 11 ملین سے زیادہ ان کے سبسکرائبرز ہیں۔ دھرو راٹھی نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے، ریئلٹی آف قرآن اینڈ بائبل ابراہمک ریلیجنز ایکسپلینڈ کے نام سے 27 منٹ 48 سیکنڈ کا یہ کلپ ہے۔ اور اس کلپ کے اندر دھرو راٹھی نے دعویٰ تو یہ کیا ہے کہ قرآن اور بائبل کی ریئلٹی میں بیان کروں گا اور اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم ان 3 مذاہب کو ایکسپلین کروں گا۔ اس کلپ کے اندر دھرو راٹھی نے سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصوں کو، ان کے واقعات کو بیان کیا ہے، اور بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ ہندوؤں کے ہاں جو رامائن کی کہانی ہے، جس میں رام، سیتا، لکشمن اور راون جو کریکٹرز ہیں، ان کی کہانی کو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے اس کلپ کے اندر دھرو راٹھی نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی تصاویر بھی دکھائیں، اور نعوذ باللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی برہنہ اور ننگی تصاویر بھی دکھائی ہیں، جو کہ یقیناً ایک مسلمان قطعاً اس کو گوارا نہیں کر سکتا، اور ہمارے اسلام کی روح سے یہ تو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی توہین اور ان کی گستاخی کے زمرے میں چیز آتی ہے۔ کوئی مسلمان بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا، اور یقیناً یہ بات بالکل قابل تردید ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ دھرو راٹھی کا یہ کلپ اپلوڈ ہوا، اس کلپ کے اندر بہت ساری مسٹیکس دھرو راٹھی نے کی، بہت ساری غلطیاں کی، بالخصوص انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے واقعات کو بیان کرنے میں اس نے بہت ساری ٹھوکریں کھائی ہیں، غلطیاں کی ہیں، اور ان غلطیوں کی وجہ کیا ہے وہ میں آگے جا کے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دھرو راٹھی کا یہ کلپ اپلوڈ ہوتے ہی بہت سارے یوٹیوبرز کی طرف سے، بہت سارے اسکالرز کی طرف سے دھرو راٹھی کو رپلائی کیا گیا، اور اس کلپ کا جواب دیا گیا۔ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے کے کلپس بھی دھرو راٹھی کے جواب میں اپلوڈ کیے گئے۔ 9 جون کو یہ کلپ پبلش ہوا، اور تقریباً 10 دن بعد 19 جون کو انجینئر محمد علی مرزا جیلمی کی طرف سے 1 گھنٹہ 27 منٹ کا ایک کلپ پبلش کیا گیا، دھرو راٹھی کو دعوت حق۔ مرزا جیلمی نے دھرو راٹھی کو دعوت حق دی، اس کو حافظہ اللہ تعالیٰ کہہ کے، اور اس کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہ مجھے اس کے ساتھ بڑی محبت ہے، آئی لو یو، اور مجھے بڑی دھرو راٹھی کے ساتھ عقیدت ہے، اور اس کو اللہ رب العزت کی نعمت قرار دیا۔ دھرو راٹھی حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے سچائی کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دے، آمین۔ دھرو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، اگرچہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے، اس کے باوجود انڈیا میں بھی جو ہندوؤں کے اندر بھی بابا حضرات موجود ہیں، ان باباؤں کو وہ بڑا ننگا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تو مجھے ایک خاص عقیدت ہے ان کے ساتھ کہ مشن ایک ہے، بابوں کو ننگا کرنا۔ باقی اینڈ پہ میں دھرو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو، الحمدللہ، الیاذ باللہ تعالیٰ، اور اس کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار کیا، اور اپنے سبسکرائبرز کو، اپنے فالورز کو دعوت دی ہے، باقاعدہ ترغیب دی ہے کہ آپ دھرو راٹھی کا چینل سبسکرائب کریں، وہ بڑی نالج کے ساتھ بات کرتا ہے، اور باقاعدہ ترغیب دی ہے اپنے چاہنے والوں کو دھرو راٹھی کا چینل سبسکرائب کرنے کی۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور مقاصد کیا ہیں؟ کیونکہ دھرو راٹھی ایک بہت بڑا یوٹیوبر ہے، 11 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں، اور وجہ تقریباً جو یوٹیوب کی دنیا میں یا سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں وہ جان گے ہوں گے کہ اصل وجہ اور حقائق کیا ہیں۔ مرزا جیلمی نے چونکہ دھرو راٹھی کی مسٹیکس کو بھی اس میں بیان کیا ہے، چونکہ مرزا جیلمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ
کوئی بندہ غلطی کرتا ہے, کوئی مسٹیک کرتا ہے, تو مرزا جیلمی اس کی مسٹیک کو ہائی لائٹ کرے. بھئی اگر مرزا جیلمی کے پاس رائٹ ہے کہ وہ لوگوں کی مسٹیکس کو ہائی لائٹ کرے اور بتائے کہ فلاں بندے نے اس مقام پہ غلطی کی ہے, فلاں بندے نے اس مقام پہ غلطی کی ہے, تو یہ رائٹ دوسروں کے پاس بھی ہے. آج کی گفتگو میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ دھرو راٹھی کی جو مسٹیکس کی, غلطیوں کی اصل وجہ کیا ہے, اور یہی وجہ بین ہی مرزا جیلمی کے اپنے لیکچرز اور اپنے بیانات کے اندر پائی جاتی ہے. اگر مرزا جیلمی یہ رائٹ رکھتا ہے کہ وہ دوسروں کی مسٹیکس کو بیان کرے, تو ہم بھی رائٹ رکھتے ہیں کہ ہم دھرو راٹھی کی غلطیوں کو ہائی لائٹ بھی کریں اور مرزا جیلمی کی غلطیوں کو بھی ہائی لائٹ کریں. مرزا جیلمی کے فالورز کو اس پر غصے میں نہیں آنا چاہیے. بعض کمنٹس میں لکھ دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے, آپ جو نا وہ مرزا صاحب کے حوالے سے ہی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں. تو بھئی یہ بھی تو کام ہے نا دین کا. ایک بندہ اتنے بڑے بلنڈر مار رہا ہے, اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کہ جو مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو برباد کر دینے والی ہیں, تو ہمارا کیا رائٹ نہیں ہے, ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس بندے کی ان غلطیوں کو اور ان بلنڈرز کو ہائی لائٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ بندہ فلاں جگہ پہ مسٹیک اور غلطی کر رہا ہے, لہذا اس سے بچ کے رہیں. اور یہی وجہ کہ مرزا نے یہ پچھلے دنوں جو 10 رجوع ریکارڈ کروائے ہیں, یہ رجوع ریکارڈ کروانے کی وجہ بھی یہ کہ مرزا کے گاٹے فٹ ہو چکی تھی وہ چیزیں, اور وہ غلطیاں ہم نے دلائل کے ساتھ ہائی لائٹ کی ہیں بحمد اللہ تعالیٰ, اور بتایا کہ مرزا جیلمی ان مقامات پہ بالکل لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور ان مقامات پہ مرزا جیلمی بلنڈر مار رہا ہے, لہذا ان سے رجوع کریں. تو دھرو راٹھی نے جو مسٹیکس کی ہیں, بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ بنیادی وجہ دھرو راٹھی اور مرزا جیلمی دونوں کے اندر مشترکہ پائی جاتی ہے. وہ کیا؟ دیکھیں, جب کسی ریلیجن کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے تو اس کی جو اصل ٹیکسٹ بک ہیں, اصل کتابیں ہیں, ان سے میٹیریل مواد لے کے تو آپ ایکسپلین کریں. اگر اسلام کے بارے میں بات کرنی ہے تو ہمارے پاس ہماری جو اصل ٹیکسٹ بک ہے وہ قرآن مجید ہے, اور قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ, اور احادیث مبارکہ میں بھی صحیح احادیث اس کو ترجیح دی جاتی ہے. تو ہمارے اسلام کے حوالے سے کوئی چیز بیان کرنی ہے تو قرآن اور احادیث سے بیان کی جائے گی. دھرو راٹھی کی مسٹیک یہ ہے کہ دھرو راٹھی نے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے اس نے بجائے قرآن و حدیث کے فلموں کا سہارا لیا ہے. اگر آپ نوٹس کرو گے ہالی ووڈ کی کئی فلموں میں ایسی ہی کہانی کے کچھ حصے ہیں جو ریلیجیس اسکرپچرز کی کہانیوں سے انسپائرڈ ہیں. موویز سے استفادہ کرتے ہوئے ان کا سہارا لیتے ہوئے دھرو راٹھی نے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے واقعات کو بیان کیا ہے, اور ایسی ایسی چیزیں انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے منسوب کی ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کو ہرگز ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مثلا آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو فلم کا حوالہ بھی دیا اور اسی فلم سے استفادہ کیا. بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے, اسے ڈھیروں بار ریفر کیا گیا ہے پاپ کلچر میں, فلموں میں. ایک فلم جو میں نے دیکھی تھی نوئنگ نام سے, 2009 کی سائنس فکشن فلم ہے. پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگے دکھایا, نعوذ باللہ تعالیٰ. نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو نوحہ فلم کا حوالہ دیا ہے دھرو راٹھی نے. ایک اور سائنس فکشن فلم میں ریفر کرنا چاہوں گا جس میں انڈائریکٹ ریفرنس تھی نوآز آرک کی, یہ 2012. اس فلم کے اینڈ میں سب کچھ پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے. ڈائریکٹ فلمیں ہیں جیسے کہ نوآ فلم جو بنائی گئی ہے وہ پوری کی پوری اس کہانی پر ہی بیسڈ ہے. اب اندازہ کریں کہ نوحہ فلم کا حوالہ دے کے نوح علیہ السلام کا واقعہ دھرو راٹھی بیان کر رہا ہے, اور نوحہ فلم کا حوالہ دے کے نوح علیہ السلام کی کشتی کے تیار ہونے کا واقعہ مرزا جیلمی بیان کر رہا ہے. آپ ایک فلم ہالی ووڈ کی دیکھ لیں نوحہ, اس میں انہوں نے بتائی ہے کشتی کیسے بنی ہے. راتوں رات درخت اگے ہیں, ان کے پھٹے تیار ہوئے ہیں, معجزانہ طور پہ ہوا سب کچھ. اور یہ ایک دن میں کشتی نہیں بنی ہے, کئی مہینوں میں بنی ہے. وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے. ایک جگہ پہ مرزا جیلمی نے نوحہ فلم کا حوالہ دیا اور اس میں باقاعدہ طور پہ حوالہ دیا ہے کہ جناب وہ نوحہ فلم بنی ہے, آپ فلم دیکھ لیں. اس فلم میں آپ دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کس طرح درخت کٹے اور کس طرح پھٹے چرے اور کشتی تیار ہوگی. اسی 1 منٹ کے اندر پھر فوراً پلٹ گیا, کہتا ہے کہ وہ کشتی فوراً تیار نہیں ہوئی بلکہ کئی مہینوں کے اندر تیار ہوئی. نوحہ فلم کا حوالہ دیا مرزا جیلمی نے. دھرو راٹھی نے بھی نوحہ فلم کا حوالہ دیا. ایک اور مقام پہ مرزا جیلمی ایک فلم کا حوالہ دیتے ہوئے بہت بڑا بلنڈر مارا اس نے. ایک فلم ہے عمر سیریز, اس فلم کا کئی مقامات پہ مرزا جیلمی نے حوالہ دیا, اور بھی فلموں کا حوالہ دیتا ہے. مثلا ایک فلم پہ باقاعدہ اس نے تقریباً 14 منٹ کا کلپ اپلوڈ کیا تھا,
اور اس میں باقاعدہ جب فلم آئی اردو ڈبنگ کے ساتھ، وہ باقاعدہ اپنے فالوورز کو اس نے کہا ہے کہ آپ اس فلم کو دیکھیں۔ ابھی ایک فلم آئی ہے محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی یوٹیوب پہ انہوں نے 2-3 ہفتے پہلے ہی اسے نا اردو ڈبنگ کے ساتھ اپلوڈ کیا ہے۔ ایران والوں نے وہ فلم بنائی تھی اور وہ انگلش میں بھی آ چکی بھی ہے، اور اردو زبان میں چند ایک کلپس پہلے آئے تھے، اب پوری آ گئی ہے۔ ویسے وہ آپ لوگ فلم ضرور دیکھیں، ترغیب دلائی ہے۔ اچھا، عمر سیریز کا حوالہ دیتے ہوئے مرزا جیلمی نے یہ کہا ہے کہ دار ارقم یہ وہ مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو دین کی تعلیم دیتے تھے، اور یہ دار ارقم زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ سیدنا زید ابن ارقم سابقون الاولون میں سے ہیں، یہ دار ارقم ان کا تھا۔ وہ عمر سیریز میں بھی آپ دیکھ لیں، مکہ شریف میں ایک گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، حرم میں تو کافر نہیں آنے دیتے تھے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اتنا بڑا بلنڈر ہے مرزا جیلمی کا کہ دنیا جہان کی کسی کتاب سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتا۔ فلم کا حوالہ دے رہا ہے، فلم سے ہو تو ہو، لیکن کسی کتاب سے یہ چیز ثابت نہیں کر سکتا۔ جہاں تک کتاب کا تعلق ہے، امام محدث ابو نعیم الاصفہانی المتوفیٰ 430 ہجری کی کتاب ہے معرفت الصحابہ، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 293 پہ پورا ڈیٹیل واقعہ لکھا ہے کہ دار ارقم جو ہے یہ ارقم بن ابی ارقم المخزومی المکی رضی اللہ تعالیٰ صحابی، یہ ان کا گھر تھا۔ یہ مکہ کے رہنے والے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی صحابی تھے، اور زید بن ارقم یہ مدنی خزرجی انصاری صحابی تھے، مدینہ کے رہنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو ان کی عمر تقریباً 14 سال کے راؤنڈ بورڈ تھی۔ یہ چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے تھے اور مدینہ کے رہنے والے تھے، اور دار ارقم مکہ شریف میں تھا، اور مکی صحابی جن کا یہ گھر تھا دار ارقم، وہ ارقم بن ابی ارقم المخزومی المکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی وہ گھر کس صحابی کا ہے، اور مرزا نے بنا کس صحابی کا دیا؟ حوالہ کیا ہے؟ کس کتاب کا حوالہ ہے؟ فلم کا حوالہ ہے۔ جا کے فلم دیکھو اور اس کو آپ ویریفائی کر لیں۔ تو فلموں کے حوالے دینے میں مرزا جیلمی اور دروو راٹھی یہ دونوں اس چیز میں شامل ہیں، اور دونوں کی غلطی کی جو وجہ ہے وہ مشترکہ وجہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جو مسٹیک کی وجہ ہے وہ یہ ہے، جس طرح یہ وجہ مرزا جیلمی کے اندر اور دروو راٹھی دونوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ہیں قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے مبارکہ کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ بیان کرنا، اور بعض مقامات پہ معنوی تحریف کا ارتکاب کرنا۔ اس پر میں نے پورا ایک بیان مرزا جیلمی کی باقاعدہ کلپس ساتھ لگا کے اپلوڈ کیا ہوا ہے ہم نے، اور اس میں میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ مرزا جیلمی احادیث کے اندر معنوی تحریف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مقامات پہ دروو راٹھی نے بھی قرآن مجید کی آیات کا حوالہ تو دیا ہے، لیکن آؤٹ آف کنٹیکسٹ ان کو بیان کیا ہے، اور مرزا جیلمی بھی ایسے ہی قرآن مجید کی آیات سے لے کر احادیث مبارکہ تک ان کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ بھی بیان کرتا ہے، اور پھر معنوی تحریف کا ارتکاب کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گمراہ فرقے کی نشانی اور علامت بیان کی ہے، صحیح بخاری کے اندر 6930 31 32 33 34، اور صحیح مسلم کے اندر 2449 سے لے کر 2470 تک 20 سے زیادہ حدیث موجود ہیں۔ جو فرقہ خوارج ہے، جو سب سے پہلے اسلام کے اندر جو بدعت نکلی ہے، اول بدعت حدثت فی الاسلام بدعت الخوارج والشیعہ، اسلام کے اندر جو سب سے پہلی بدعات نکلی ہیں وہ خوارج اور شیعہ کی بدعات ہیں۔ تو خوارج یہ وہ فرقہ ہے جن کی نشانیاں بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، یقرؤون القرآن، وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، یقولون من قول خیر البریہ، اور بعض احادیث میں یقولون من قول خیر البریہ، وہ احادیث پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، لیکن قرآن و حدیث پڑھنے کے باوجود قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی حدیث کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 676 ہجری شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کے اندر معنوی تحریف اور اس کی تعویل میں تحریف کریں گے۔ قرآن و حدیث تو پڑھیں گے لیکن تحریف کا ارتکاب کریں گے، لہٰذا پھر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 61 موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جاتے ہیں، ہم نوجوان تھے، تو ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے سب سے پہلے ایمان سیکھتے تھے، قرآن سیکھنے سے پہلے۔
قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھتے تھے، پہلے ایمان سیکھتے تھے پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سیکھتے تھے، اور یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ منصب اللہ نے بیان کیا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت کی کتاب کی اور حکمت کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور سے قرآن سیکھتے تھے، اور جس طرح قرآن سرکار سکھاتے تھے اس طرح صحابہ اس کا مطلب لیتے تھے۔ تو قرآن کی ایک آیت کا مطلب دوسری سے سمجھا جاتا ہے، اور اگر آیت سے اس کا مفہوم واضح نہ ہو تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے اس کی تعویل و تفسیر کیا کی ہے، اس کو واضح طور پر ہم جب لیں گے تو اس طریقے سے قرآن کو سمجھا جائے گا۔ اب مرزا نے تو باقاعدہ ترغیب دی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ دھرو راٹھی کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ریلیجن کے اوپر اور دین کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، حق حاصل نہیں ہے، ہر بندہ حق رکھتا ہے، اور ترغیب دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ دین کے اوپر بات کریں، اور اسی طریقے سے جس انداز سے یعنی گویا کہ جس انداز سے مسٹیکس کر رہے ہو، غلطیاں کر رہے ہو اور کیا سے کیا بنا کے پیش کر رہے ہو، اس طرح کرتے رہو تاکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ایمان برباد ہوتے رہیں، اور سادہ جو مسلمان ہیں وہ سن کے اپنا ایمان اور عقیدہ تباہ و برباد کرتے رہیں۔ اب چونکہ 27 منٹ 48 سیکنڈ کے اندر بہت ساری مسٹیکس اور غلطیاں ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کو رپلائی بھی کیا اور ریبٹل بھی کیا، جوابات بھی دیے، ان میں سے لب لباب اور خلاصہ کیا ہے پوری گفتگو کا؟ دھرو راٹھی کی اس پوری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ایک مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک ہندو کافر نہیں ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بعض کنزرویٹو قسم کے، بعض قدامت پسند قسم کے مسلمان ہیں جو ہندوؤں کو کافر کہتے ہیں، اور یہ کہنا غلط ہے کہ ہندو کافر ہیں، ہندو کافر نہیں ہیں، یہ بس کو قدامت پسند مسلمان ہیں جو ہندو کو کافر کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ سارے مسلم سارے نان مسلمز کو کافر مانتے ہیں، یہ ایک بہت ہی غلط نوشن ہے۔ جو لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے دوارا ایسی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں۔ اس کو سن کر کچھ کنزرویٹو مسلمز، انفیکٹ کچھ کنزرویٹو ہندوز بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ ہندو لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اس لیے مسلمانوں کے سامنے ہندوز کافر ہیں۔ تو دھرو راٹھی کا یہ مغالطہ سراسر اسلامی تعلیمات کی بیس اور بنیاد کے خلاف ہے۔ ہر مسلمان مومن جانتا ہے کہ ہماری شرع مطہر میں ہر غیر مسلم کافر ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، مشرک ہو، بت پرست، جو بھی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتا اور مسلمان کلمہ پڑھ کے نہیں ہو جاتا، وہ ہماری شرع مطہر میں کافر ہے، مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ کفر کی تعریف یہ ہے تکذیب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض ما جاء به من عند ربہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے رب عز و جل سے لے کے آئے ہیں ان میں سے کسی چیز کی تکذیب کر دینا، اس کو جٹلا دینا، اس کو کفر کہا جاتا ہے، اور ایسا کرنے والا کافر ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی 386 نمبر حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جو بھی یہودی اور عیسائی اس امت میں سے یعنی امت دعوت میں سے میری تعلیمات کو سنیں اور ثم یموتو، اور وہ مر جائیں، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور جو میں لے کے آیا ہوں، جو مجھے دے کے بھیجا گیا اس پر ایمان نہیں لاتا، اس پر ایمان نہیں لایا، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، حضور فرماتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سننے کے بعد جو حضور اللہ سے لے کے آئے، سننے کے باوجود بھی کوئی یہودی عیسائی اس پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ کیا ہے؟ وہ من اصحاب النار، وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، وہ مومن کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ تو جناب وہ دھرو راٹھی کا یہ کہنا کہ صرف چند کنزرویٹو قسم کے مسلمان ہیں کہ جو ہندوؤں کو کافر کہتے ہیں، ادروائز ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ بالکل اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ایک مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ہندو مسلمانوں کے نزدیک بالکل پکے ٹھکے کافر ہیں، کیونکہ وہ مورتیوں کی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔
اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الکافرون تو مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے. 30ویں پارے کے اندر سورۃ الکافرون ہے, اس میں اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرمایا قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو اے کافرو. اور کن کو یہ کہا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے. کہہ دو اے کافرو, یعنی ان مشرکین مکہ سے کہو کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی میں اور کسی کی عبادت کرتا ہوں, تم کسی اور کی عبادت کرتے ہو. میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں اور تم اپنے مورتی بتوں کی پوجا کرتے ہو, ان کی عبادت کرتے ہو. واضح طور پہ کہہ دیا گیا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جو یہودی اور جو عیسائی آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان نہیں لائے, قرآن مجید کی سورۃ البینہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا, بے شک وہ جو کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک کافر ہیں وہ جو مسیح ابن مریم کو خدا کہتے ہیں. جو عیسیٰ ابن مریم کو خدا کہنے والے ہیں ان کو بھی قرآن نے کافر کہا, اہل کتاب کو قرآن نے کافر کہا, اور جو مورتی اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو قرآن نے کافر کہا. اور مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے کہ ہماری شرع مطہر میں نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کے بعد جو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان نہیں لایا وہ تمام کے تمام کافر ہیں, چاہے یہودی ہو یا عیسائی یا مشرک یا مجوسی. اور ایسے کافر ہیں کہ جو ان کو کافر نہ مانے وہ خود کافر ہے. تو ایک بہت بڑا مغالطہ تھا, سمجھے کہ پوری تقریر کا اور پورے جو کلپ تھا اس کا لب لباب اور خلاصہ دروب راٹھی نے یہ بیان کیا ہے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک اور آیہ مبارکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ, وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ, اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈال دیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں, وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, اور بعض کا انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کو رستہ بنا لیں. اولئک هم الکافرون حقا, یہ پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ آیات بالکل واضح بتاتی ہیں کہ یہ تمام کے تمام ہندو ہوں, یہودی ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, وہ اسلام کی نظر میں کافر ہیں. جب اس ساری تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جتنے غیر مسلم ہیں وہ شرع مطہر میں کافر ہیں, تو ظاہر ہے ہندو بھی کافر ہیں, اس پہ کوئی شک و شبہ کی 1% بھی گنجائش نہیں ہے. اور دروب راٹھی جو ہندو نوجوان ہے وہ مسلمانوں کے نزدیک کافر ہے. اب کفار کے بارے میں بالخصوص وہ جو کافر حربی ہیں, جو کافر ذمی نہیں ہیں, کافر حربی کے بارے میں ہمیں اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے؟ کیا کسی کافر کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے کہ میں اس کافر سے محبت کرتا ہوں, وہ کافر اللہ کی نعمت ہے اور وہ کافر اس کے ساتھ میری بڑی عقیدت ہے, اور آئی لو یو کسی کافر کو کہا جا سکتا ہے, بالخصوص کسی کافر حربی کو, چاہے وہ کافر حربی بالفعل ہو یا حربی بالقوہ ہو؟ دھروو راٹھی حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے سچائی کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دے, آمین. دھروو راٹھی جو ہے نا جی, یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں, رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. اگرچہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے, اس کے باوجود انڈیا میں بھی جو ہندوؤں کے اندر بھی بابا حضرات موجود ہیں, ان باباؤں کو وہ بڑا ننگا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے تو مجھے ایک خاص عقیدت ہے ان کے ساتھ کہ مشن ایک ہے, بابوں کو ننگا کرنا. باقی اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو, الحمدللہ. کیا کہا جا سکتا ہے؟ قرآن ہمیں اس سلسلہ میں کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے
اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کفار کے حوالے سے احکامات بیان کیے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کافر کتنے مبغوض ہیں، کافر خدا کے دشمن ہیں، اور کافروں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ یہ تمام آیات آپ پڑھ کے دیکھ لیں، کافروں کے ساتھ اس طرح کی محبت اور مودت کی قطعاً اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ چند آیات میں آپ کے سامنے اس کے ریفرنس پیش کر دیتا ہوں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، بے شک کافروں پر اللہ نے لعنت فرمائی اور ان کے لیے بڑکنے والی آگ تیار فرمائی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98 میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے، کافروں کو دشمن رکھتا ہے۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 80 میں فرمایا تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، تم بہت سے ان میں سے دیکھو گے جو کافروں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، بہت برا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا، ان سخط اللہ علیہم، اللہ کی ان پر ناراضگی ہے، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ توبہ آیت 23 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اگر تمہارے باپ تمہارے بھائی وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی مت لگاؤ۔ اور سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 22 میں فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں کے ساتھ محبت رکھے۔ یعنی مومن جو ایمان والے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین کے ساتھ کبھی محبت نہیں رکھ سکتے، کبھی ان کے ساتھ پیار نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر آخری آیت مبارکہ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھیوں کی سیرت میں اسوہ حسنہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، بے شک ہم تم سے بری و ذمہ ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ہم ان سے بری ہیں۔ کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کیا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور دشمنی ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم اللہ وحدہ پر ایمان لے آؤ۔ یعنی جب تک تم اللہ وحدہ پر ایمان نہیں لاتے ہم تمہارے ساتھ محبت نہیں کر سکتے، تب تک ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت ہے، جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لے آتے۔ اس کو اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ قرار دیا کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی سیرت میں اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لے آتے تب تک تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی اور عداوت ہے۔ تو کافر کے ساتھ اللہ رب العزت دشمنی رکھتا ہے، اللہ کافر کو پسند نہیں کرتا۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کافروں کو ناپسند کرتے ہیں اور کافروں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ اور الممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ یعنی کفار کو دوست بنانے سے منع کیا گیا۔ 20 آیات قرآن مجید کی جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی لگانا، ان کے ساتھ محبت مودت اور ان کے ساتھ پیار کرنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن مرزا جلمی کس انداز سے آئی لو یو بھی کہہ رہا ہے اور محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور پھر مرزا جلمی نے اپنے اس کلپ کے اندر اللہ رب العزت کے لیے لفظ بغوان کہنے کو جائز قرار دیا،
राठी ने उसमें ये भी बात की कि मैं अपनी पूरी वीडियो के अंदर जहां कहीं भी गॉड का लफ्ज यूज करूं या खुदा का लफ्ज यूज करूं या भगवान का लफ्ज इस्तेमाल करूं या अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो ये सब के सब अल्फाज एक ही हस्ती की तरफ इशारा करेंगे, क्योंकि ये एक ही हस्ती के मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ रिलीजन्स के अंदर। बिल्कुल मैं इसको सेकंड करूंगा, हमें भी कोई आर नहीं है। जबकि भगवान का माना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मानवी तौर पे इसका इतलाक़ करना हरगिज़ जायज़ नहीं है, बल्कि उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि जो इसके माना पर मुत्तला होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए भगवान का लफ्ज़ इस्तेमाल करे उस पर तजदीद ईमान ज़रूरी है और उस पर कुफ्र के अहकाम जारी होते हैं। इस पर मैं आपके सामने हिंदुस्तान के 3 बड़े उलमा की फतवाजात आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये फ़क़ीह आज़म हिंद मौलाना मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहिर्रहमा का फतावा शार बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 171 पर एक सवाल के जवाब में लिखते हैं, भगवान और राम के जो हकीकी माना है उन पर मुत्तला होते हुए जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को भगवान या राम कहे वो बिलाशुबा काफिर मुर्तद है। उसके तमाम आमाल हसना अकारत हो गए, उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई, उस पर फ़र्ज़ है कि फ़ौरन इससे तौबा करे, फिर से कलमा पढ़कर मुसलमान हो और अपनी बीवी को रखना चाहता हो तो फिर से तजदीद निकाह करे। संस्कृत में बग औरत की शर्मगाह को कहते हैं और वान माना वाला, राम के माना रमा हुआ यानी किसी में गुस्सा हुआ है। ये दोनों माना अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लिए ऐब और उसको मुस्तलजिम हैं कि वो खुदा को ना हो, इसलिए दोनों अल्फाज का इतलाक़ अज़्ज़ा व जल्ला पर कुफ्र है। रह गए वो लोग जो इसके हकीकी माना नहीं जानते, वो सिर्फ इतना जानते हैं कि हिंदुओं में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को भगवान या राम कहा जाता है। उन्होंने अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को भगवान या राम कहा तो उनका हुक्म इतना सख्त नहीं, फिर भी उन पर तौबा व तजदीद ईमान व निकाह लाजिम है। और मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहिर्रहमा के फतावा फ़क़ीह मिल्लत की जिल्द नंबर 1 के सफ़ा 66 पे एक सवाल के जवाब में लिखते हैं, भगवान हिंदू मज़हब के देवताओं का लक़ब है। मसलन वो कहते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण वगैरह, इसलिए अल्लाह ताला को भगवान कहना सही नहीं बल्कि हराम है। और सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा अपने फतावा अमजदिया की जिल्द